صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, لاکھوں بچے ہیں جو کہ امتحانات کی تیاری ان کی نہیں ہے, کیا کہیں گے, اب کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاکھوں بچوں کے تعلیمی مستقبل کا معاملہ ہے. محکمہ تعلیم نے کورس مکمل نہیں کروایا, اور جو کورس آپ نے مکمل ہی نہیں کروایا, جو سلیبس مکمل نہیں کروایا, آپ اس کا امتحان اخلاقی طور پہ نہیں لے سکتے. ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ امتحان نہ لیں, ہم نے کہا ہے امتحان ضرور لیں, لیکن آپ اس کو 6 ہفتے ڈیلے کر دیں, 6 یا 8 ہفتے. آپ کی اطلاع کے لیے حکومت نے کل ہمیں بتایا تھا اور ابھی پھر بتایا ہے کہ سپلیمنٹری ایگزام لیے جائیں گے. ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ آپ 2 ماہ میں 2 امتحان لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی امتحان لے لیں, اخراجات بھی کم کریں, ہیسل بھی نہیں ہوگی, بچے بھی پراپر تیاری کر لیں گے. آپ کلاسز لگائیں کالجز میں, اسی طرح میٹرک کے بچوں کی آواز سنیں, ان کی اسکول کی اسپیشل کلاسز لگائیں, ان کو کورس یا سلیبس مکمل کروائیں, اور اس کے بعد آپ ایک ہی بار امتحان لے لیں تاکہ بچے پراپر تیاری کر سکیں. اب اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ اگر کل امتحانات ہوئے تو بورڈ کے نتائج جو ہیں بورڈز کے وہ بہت برے آئیں گے. بدقسمتی سے بڑی تعداد میں بچے ناکام ہوں گے اور ڈپریشن میں جائیں گے, وہ ان کے پیرنٹس اور ایون ٹیچرز. ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے بہت سے اساتذہ سے بات کی ہے, انہوں نے فیکلٹی سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی, بچوں سے, ان کے پیرنٹس, یعنی کسی سٹیک ہولڈر سے آپ نے بات ہی نہیں کی. 5 وزراء نے اور سیکریٹریز نے بیٹھ کے اور 2-4 محکموں نے یہ آپس میں فیصلہ کر لیا. یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. آج بھی ہم نے کوشش کی ہے. میں آپ کو بتاؤں, کل رات میں نے اسپیکر صاحب کو میسج کیا کہ آپ نے چونکہ ہدایت دی تھی تو اب آپ وزیر تعلیم کو کہیں کہ ہم سے بات کریں. پھر آج صبح میں نے ان کو اسمبلی میں آنے سے پہلے پھر میسج کیا. ابھی ہم نے یہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, لیکن حکومت کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. پرائیویٹلی سب مان رہے ہیں. ابھی بھی جب یہ واک آؤٹ ختم ہوا ہے تو میں نے کچھ وزراء سے بات کی اور MNA جو ہے PTI کے, انہوں نے کہا آپ کا موقف ٹھیک ہے. اب بھی ان کو ریکویسٹ کر کے آیا ہوں کہ بچوں کو ریلیز کرواؤ جو گرفتار ہیں, اور جا کے تو پرائم منسٹر صاحب کو بتاؤ کہ بچے بچیاں بڑے کرب میں ہیں, ان کی جان بخشی کریں اور ان امتحانات کو کچھ آگے کر دیں تاکہ پراپر پریپریشن ہو جائے. یہ بتائیے, آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اگر بچوں کو ان کے امتحانات ہو جاتے ہیں, ان کے رزلٹس منفی آئیں گے, دوبارہ سے اگر بچے آتے ہیں احتجاج کے لیے, دوبارہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, بچے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہم سوسائڈ کر لیں گے. بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہوا میٹرک میں, لیکن ان کو آگے فیوچر نظر نہیں آ رہا. مسلم لیگ نون اس سارے ایشو پہ اب کیا کرے گی؟ ایک تو یہ سوئسائڈ کی بات بالکل نہ کریے, مناسب نہیں ہے. جی شرن بھی حرام ہے, اور ہمیں ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کوئی بچہ اس طرح سے نہ سوچے. اب ایک مشکل آ گئی ہے, حکومت ہماری بات نہیں سن رہی. اور جہاں تک احتجاج کی بات ہے, جب ہم ان کی بات کر رہے ہیں, ان کی جگہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں سڑک پہ آ کے کسی طرح کے احتجاج میں آنا چاہیے, بلکہ وہ جو ہو سکتا ہے وہ کریں. ہم اپنی ایفرٹ کریں گے, ہمیں یہاں پہ انتشار پیدا نہیں کرنا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 17 18 سال کے بچے بچیاں, ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ روڈ کے اوپر آئیں؟ یہ مناسب میرا خیال ہے نہیں ہوگا. بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں, وہ کافی ہے اس کے لیے. اپوزیشن جو ہے اس نے یہاں پہ آج مشترکہ بائیک آؤٹ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی شکریہ, JUI کا شکریہ, باقی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں سب نے طلباء کی آواز میں آواز ملائی ہے, اور ہماری ریکویسٹ پہ سب نے مشترکہ واک آؤٹ کیا ہے. تو ان کا پروٹیسٹ رجسٹرڈ ہو گیا ہے ہائیسٹ فورم کے اوپر. میں بچوں کو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ وہ روڈ کے اوپر آئیں, وہ کوشش کریں, جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں. شاید سپلیمنٹری ایگزام کی یہ کمٹمنٹ آج کریں, آل دو ہم اس کے خلاف ہیں, اور ہم کہتے ہیں ایک ہی امتحان لو, 2 نہ لو. لیکن ابھی دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی کیا اناؤنسمنٹ آتی ہے. ہم نے اپنا میکسیمم پریشر جو ہے وہ ایگزرٹ کر. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کوئی اعلان مزید ابھی کرنے جا رہی ہے؟ کوئی میرا امید خیال ہے انہیں کم از کم سپلیمنٹری ایگزام کی کوئی ایشورنس شاید وہ دیں گے, جس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ کو ایشورنس دیتی ہے تو بچے اس کو کنسیڈر ضرور کریں. ہمارا سٹانس وہی ہے کہ آپ پیپر کو جو ہے وہ ملتوی کریں 8 ہفتوں کے لیے. 2 امتحان لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کیوں سپلیمنٹری پیپر لینا چاہتے ہیں؟ آپ اگر سپلیمنٹری پیپر 2 مہینے بعد لے سکتے ہیں تو یہ ایگزام 2 مہینے آگے کیوں نہیں لے جا سکتے؟ آپ اخراجات بھی بچائیں حکومت کے, بچوں کو ٹینشن سے بچائیں. بہرحال تھوڑا انتظار کرنا چاہیے, لیکن یہ بہت بے حس لوگ ہیں. تھینک یو. کیا چلو جی, صادر پیک صاحب پلیز, صادر پیک صاحب پلیز. شکریہ. چترالی صاحب 1 سیکنڈ دے دیں مجھے. جناب اسپیکر, اس مسئلے کو کل بھی آپ کی موجودگی میں ایوان میں پیش کیا گیا تھا. اس کا تعلق انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز کے ساتھ ہے, میٹرک کے ایگزامز کے ساتھ ہے. گزارش یہ ہے کہ کل آپ نے جب
آسن اقبال صاحب کی, میری اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات سنی, اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ وردی ایم این ایز نے آ کے یا آپ کے سامنے اپنی استدعا پیش کی, تو آپ نے آنریبل پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ ہماری اور وزیر تعلیم صاحب کی میٹنگ کا بندوبست کر دیں, اور اگر وہ ناردرن ایریاز گئے ہوئے ہیں جیسا کہ بتایا گیا, یا اے جے کے جدھر بھی ہیں, تو ہم اس پہ بات کر لیں گے زوم کے اوپر. رات کو میں نے آدھی رات کو آپ کو تکلیف دی اور آپ کو میسج بھی کیا, آپ نے اس کو ایکنالج بھی فرمایا, یقیناً آپ نے دوبارہ ہدایت بھی کی ہوگی, آج صبح بھی میں نے آپ کو میسج کیا. اب کل امتحانات ہیں جناب, 50 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے, لاکھوں بچوں کی تیاری نہیں ہے, کیونکہ محکمہ تعلیم نے محکمہ تعلیم نے جو سمارٹ سلیبس کہہ رہے ہیں وہ مکمل نہیں کروایا. میری بہن نے کل یہ فرمایا تھا کہ سپلیمنٹری ایگزام بھی ہوں گے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ 2 امتحان جو لینا چاہتے ہیں, 2-1.5 مہینے بعد آپ سپلی لیں گے, تو بچے فیل کروانے ضروری ہیں. آپ ایک امتحان لیں, اخراجات بھی کم ہوں گے اور لوگ ٹینشن سے نکل جائیں گے, اور ریاست ماں جیسا سلوک کرے. لیکن ہم سے کسی نے جناب اسپیکر کوئی رابطہ جناب اسپیکر ہم سے حکومت کی سائٹ سے کسی نے نہیں کیا. ہمیں جواب لے دیں تاکہ پھر ہم بھی کوئی جو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنا فیصلہ کریں. میڈم پلیز. صاحب, کل بہت تفصیل سے, انتہائی کمپریہنسو طریقے سے کہ کیا کیا فیسیلیٹیشنز بچے کو دی گئی ہیں, بچوں کو, اور کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایگزامز نہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. دیکھیں اسپیکر صاحب, ہمارے پاس فیڈرل بورڈ ہے. ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو اسلام آباد یہاں پر فیڈرل بورڈ جو ہے وہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے پاس ہے. اب جب جو بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر IPEMC, جتنے بھی ایجوکیشن کے جو منسٹرز ہیں, ہیلتھ منسٹرز ہیں, وہ جب بیٹھتے ہیں, NCOC ہے, اور وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس فیصلے کے پابند نہیں ہوتے, بلکہ وہ آزاد ہوتے ہیں تمام صوبے کہ وہ ایگزامز لینے یا سکولز کی ری اوپننگ اور کلوجرز کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں وہ ان کی اپنی صوابدید پر ہوتا ہے. تو یہ اکٹھے بیٹھ کر ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا. بلوچستان میں ایگزامز ختم ہو گئے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں ابھی, اور بس 1-2 رہ گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک یہ سائیکل ہے کہ پہلے ایگزامز ہوں گے, پھر رزلٹ آئے گا, اور پھر اس کے بعد باقی کالجز میں اور پروفیشنل یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز شروع ہوں گے. تو اس کے حساب سے فیڈرل میں یہ ممکن نہیں کہ اس طرح سے آگے کیا جا سکے. اور آپ سے میں نے کل بھی آپ نے یہ کہا تھا, ہدایت کی تھی کہ منسٹر صاحب سے بات کر کے وہ وہاں پہ ایک منسٹری کی امپورٹنٹ انگیجمنٹس ہیں, آفیشیل کمٹمنٹس ہیں, جس کی وجہ سے یہ بار بار جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا تھا, اور اب وہ انہی وجوہات کی بنا پر گلگت بلتستان میں ہیں. میری ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں خود آپ سے بات کر کے اور میں اس چیز کو میں کر لوں گا ہینڈل, کہ میں نے آپ سے جس طرح سے بھی جو بھی آپ سے تفصیلات طے کرنی ہیں. آپ کی بات آ گئی ہے. میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب, ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ پریزیڈنشیل ایڈریس پہ ہم شروع کروا دیں گے, تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ منڈے سے اس کو شروع کروا دیں گے. تو منڈے سے ہم اس کو باقاعدہ شروع کرواتے ہیں اور 1 ہفتہ اس کو ہم چلائیں گے. جی خرم دستگیر صاحب پلیز. میں تھوڑا جی خرم دستگیر. جی خواجہ صاحب, میرے خیال میں کافی ڈسکشن ہو گئی ہے. جی خواجہ صاحب پلیز. میں بات کو ختم کرتا ہوں. گزارش یہ ہے, نہ تو ان کا ارادہ ہم سے بات کرنے کا ہے, ہمیں معلوم ہے یہ بات, ہم نے اتمام حجت کیا ہے. منسٹر صاحب کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, ہوتی تو بتائی جاتی. گلگت ناردرن ایریاز میں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی مرضی ہے, وہ آزاد آدمی ہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے. آپ 2 امتحان لینا چاہتے ہیں, بچوں کو فیل کروانا چاہتے ہیں, ٹینشن دینا چاہتے ہیں, آپ کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے. سو ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے, آپ نے بات سننی نہیں ہے, ہم انڈر پروٹیسٹ واک آؤٹ کریں گے اس ایشو پہ. بہت مہربانی. جی چترالی صاحب, عبد اکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, یہ جو بل ڈاکٹر شریف مزاری نے پیش کی ہے, اس جیسا ایک بل میں نے بھی قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا جو سینٹ سے منظور ہو کے آیا تھا, جو قرآن اور سنت کے مطابق قرآنی آیات سے مزین ہے الحمدللہ. اس میں پھر جناب علی محمد صاحب نے یہ تجویز دی. جناب اسپیکر توجہ چاہیے اس بزرگ شہریوں کے حقوق کے بارے میں جو بل میں نے پیش کیا تھا, جو سینٹ سے
पास होके आया था, जब वो पेश किया तो इन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी एक बिल पेश किया है जो सेनेट को भेज दिया गया है, वो यही बिल है। उसमें इन्होंने ये कहा कि अगर इसमें कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उसमें हम शामिल करेंगे, और उस बिल को उन्होंने ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है। एक इजलास तो उसको हुआ, लेकिन उसमें मैं नहीं था, अपने हल्के पे गया था। सर बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं बच्चों के मामले पे, हुकूमत आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है? जो कल फैसला हुआ था, जो स्पीकर साहब ने कहा था कि सुबह ही एक मीटिंग करें ताकि इसके ऊपर फ़ौरन फैसला हो जाए, तो लगता है कि वज़ीर साहब जो हैं उनका इरादा नहीं था कि इसके ऊपर मीटिंग की जाए, इसलिए उन्होंने अपने जहाँ भी स्कर्दू गिलगित जहाँ भी गए उसकी यात्रा से वापस आने की कोशिश नहीं की थी, जबकि हमने प्रपोज़ल दी थी कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और आप लोग बैठ के इस इशू को रिजॉल्व करें, क्योंकि 50 लाख बच्चों का मामला है। और हमने ये भी कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर लें, मगर आपके सामने जिस तरह बाकी चीज़ों में, इस चीज़ों में बेहिसी जो है वो आपके सामने। सर स्पीकर क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन में? स्पीकर साहब ये कर सकते थे जो उन्होंने कल किया था कि सुबह ही मीटिंग करें और मुझे रिपोर्ट करें, मगर लगता है कि वो फिर सुबह लगता क्या हुआ, एक मीटिंग ही नहीं हुई, ना वज़ीर साहब ऑनलाइन आए, ना कोई और किसी ने रब्ता किया अपोजिशन के मेंबरान के साथ जिनकी ये डिमांड थी, और उन्होंने यही इरादा किया है कि इसको कंटिन्यू करेंगे, लगता है।